غلطی سے ان بدماشوں کے ہاتھ چڑھ گئی۔ شکر ہے ہم یہاں بروقت آ گئے۔ بہرحال میں صبح ہی اس کو گھر لے جاؤں گا۔ تم افتخار سے اس کا بیگ برآمد کراؤ جس میں اس کا شناختی کارڈ، زیور اور نقد رقم ہے۔ وہ رات میں نے منصب کے ساتھ گزاری، گرچہ میرا دل منیر کے لیے دکھ سے بھرا ہوا تھا، مگر میں نے منصب پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مجھ کو منیر کا دکھ ہے اور میں اس کے لیے رو رہی ہوں۔ گناہ منیر نے میرے ساتھ نہیں کیا کیونکہ وہ نکاح کے بعد جائز رشتے سے ملنا چاہتا تھا تاکہ خدا ہم سے خوش ہو، مگر موت نے اس کو مہلت نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ سے بچا لیا۔ وہ ایک سچا انسان تھا، مگر منصب میں خود پر قابو پانے کا حوصلہ نہ تھا۔ اس لیے مجھے اس بازار کی گندگی بننے سے تو بچا لیا تھا، مگر خود اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ جب میں زاروں قطار روئی تو وہ شرمندہ ہوا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور معافی بھی مانگی، مگر اب کیا فائدہ تھا؟ لوٹ لینے کے بعد کوئی معافی مانگے تو دامن تار تار ہی رہتا ہے۔ اگلے دن منصب مجھے گھر لے آیا اور میرے والدین کو سمجھایا کہ اس کو کچھ مت کہنا، جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دیجیے اور شکر کیجیے کہ اس کی عزت اس بازار میں نالام ہونے سے بچ گئی۔ اس روز اگر میں اپنے اس پولیس آفیسر کے ساتھ وہاں نہ جاتا تو نہ جانے اس پر کیا قیامت گزر جاتی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ میرا وہاں جانا آپ کی عزت کے تحفظ کا سبب بن گیا، اور شاید منیر کی موت بھی اس طرح لکھی تھی کہ وہ بھیانک حادثے میں اس طرح دنیا سے چلا گیا۔ یہ حقیقت تو بہرحال سب کو پتہ چل چکی تھی کہ میں منیر کے ساتھ بھاگی تھی، مگر موت اس کو لے جا چکی تھی، لہٰذا کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ منصب کے سمجھانے پر امی ابو خاموش ہو گئے، اگرچہ مجھ سے ناراض بہت تھے اور بات بھی نہ کرتے تھے، مگر مار پیٹ سے کام نہیں لیا کہ اس میں اس کی بدنامی تھی۔ پھر منصب نے ابو کو یقین دلا دیا تھا کہ فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، اب کوئی اس سے بدسلوکی نہ کرے اور نہ گھر سے بھاگنے کا طعنہ دے۔ منصب ہر دوسرے تیسرے دن مجھے فون کرتا تھا اور میری خیریت دریافت کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں بھی فون کرتی کہ میری اندھیری زندگی کی اب وہ ایک ہی آس تھا۔ ایک روز اس کا فون نہ آیا اور میں نے بھی فون نہیں کیا تو اگلے دن اس نے فون کر کے کہا کہ بشریٰ، رات تم نے بھی فون نہیں کیا، کیوں؟ میں انتظار کرتا رہا۔ مہمان آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں نے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے بہانہ کیا، تم کو پتہ ہے جس رات میں تم سے بات نہیں کرتا کہ اس شب یہ کالی رات گزرنے کا نام نہیں لیتی اور تم ہو کے بات نہیں سمجھتی۔ میں سمجھتی ہوں مگر مجبوری ہے۔ اچھا، میں تمہارے شہر آ رہا ہوں، صرف تم کو دیکھنے، چھپ نہ جانا، سامنے ضرور آنا۔ اچھا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ دل گھبرانے لگا۔ بے شک منصب کو مجھ سے پیار ہو گیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کی منگنی اس کے ماموں کی بیٹی شائستہ ہو چکی ہے اور مجھے سے شادی کرنے کے لیے اس کو اس رشتے سے بغاوت کرنی پڑے گی، جو میری امی کو کسی صورت گوارا نہ تھی۔ منصب گھر آتا تو بھی امی کے سامنے ہم بات نہ کرتے کہ ماں اپنے بھانجے کا مجھ سے گھلنا ملنا سخت ناپسند کرتی،
تاہم فون پر اس نے کہا کہ صرف تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ وہ یہاں اپنے گھر والوں سے ملنے آ رہا تھا، پھر اس نے مجھ سے ملنے آنا تھا، مگر گھر پر بات نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا اس نے یہاں آ کر فون کیا کہ پھر تم فرح کے گھر آ جاؤ، وہاں بات کر لیتے ہیں۔ فرح اس کے چچا کی بیٹی تھی اور ان کا گھر قریب ہی تھا۔ مجبوراً میں نے امی سے کہا کہ فرح بیمار ہے، کیا میں پوچھنے چلی جاؤں؟ وہ بولی ہرگز نہیں، شام ہونے والی ہے، یہ کون سا وقت ہے فرح کے ہاں جانے کا؟ تمہارا ابا ناراض ہوں گے۔ میری بہن نے طرفداری کی، امی جانے دو نا، بھیا چھوڑ آئے گا۔ ہرگز نہیں، آج کل جوان لڑکی کو بھیجنے کا زمانہ نہیں، لوگ پہلے ہی کیا کم باتیں بناتے ہیں۔ اتنے میں فرح کے گھر سے اس کا چھوٹا بھائی آ گیا کہ فرح باجی کو ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ تب امی کا دل پسیجا، بولی تم لوگ گھر پر رہو، میں خود جاتی ہوں وہاں۔ اسی دم وہ فرح کے گھر چلی گئی۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ منصب گھر آ گیا۔ دراصل اس نے فرح کے بھائی کو بھیجا تھا، امی گھر پر نہ تھی، اب ہم بات کر سکتے تھے۔ تب اس نے کہا بشریٰ، تم ماں کو راضی کر لو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میری ماں شائستہ کے علاوہ کسی کو بہو نہ بنائے گی، وہ ضد کی پکی ہے۔ یہ ناممکن ہے، تمہاری خالہ میری سگی ماں نہیں ہے، تم جانتے ہو تم ان کو راضی کر سکتے ہو تو کوشش کر کے دیکھو۔ میں ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی۔ اچھا بتاؤ، اگر ہماری شادی پر کوئی راضی نہ ہو تو کیا تم مجھ سے کورٹ میرج کر لو گی؟ اس کی بات سن کر مجھ کو ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو منصب؟ ایک بار پھر پہلے بھی میں اس راہ پر گزر چکی ہوں اور راستہ بھول چکی ہوں۔ تم نہ ملتے تو تباہی میرا مقدر تھی، لیکن اس بار ایسا نہ ہوگا جو تمہارے ساتھ ہو۔